آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، آج سورۃ النور آیت نمبر 6 to 10 انشاءاللہ اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادة احدهم 4 شہادات باللہ انه لمن الصادقین. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہو. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے، تو وہ تمہارے راز کھول دیتا. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے ہیں. چنانچہ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی، سزا دی جائے گی تمہیں. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی عورت پر کسی مرد کو دیکھے تو گواہ ڈھونڈنے جائے؟ حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ گواہ لاؤ. پھر انہوں نے کہا، قسم ہے اس کی جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بے شک میں سچا ہوں، اور خدا کوئی ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بچا دے گا، جو مجھے سزا سے بچا دے گا. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات میں بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کا جو حکم بیان ہوا، اسے شریعت کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے گا تو اگر مرد عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے.
اگر وہ لعان سے انکار کر دے تو اسے اس وقت تک قید میں رکھیں گے جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی، جس کا بیان پہلے کل کی آیات میں ہم نے سنا۔ اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف ساقط ہو جائے گی، اس پر حد نہیں لگے گی، اور عورت پر اب لعان کرنا یعنی یہ الفاظ کہنا واجب ہو جائے گا۔ اگر عورت انکار کرے گی تو حاکم اسے قید کرے گا یہاں تک کہ وہ منظور کر لے کہ وہ بھی لعان کرے گی، یہ الفاظ کہے گی، یا شوہر کے الزام کو سچا مان لے گی۔ تو اگر تصدیق کی تو عورت پر زنا کی تہمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ کہے گی کہ ہاں شوہر سچا ہے تو اس پر جو سزا ہے وہ دی جائے گی، اور اگر لعان کرنا چاہے کہ وہ بھی یہ الفاظ کہنا چاہے تو اسے بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ یہ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، 4 مرتبہ یہ کہے گی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور لعان کے بعد قاضی دونوں کے درمیان جدائی کروا دینے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی۔ بغیر قاضی کے یہ جدائی نہیں ہوگی، اور یہ جدائی طلاق بائنہ کے قائم مقام ہوگی۔ اور اگر مرد گواہی دینے کی اہلیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو، مثلا غلام ہو یا کافر ہو، یا پہلے کبھی اس پر حد لگ چکی ہو، حد قذف لگ چکی ہو، تو لعان نہ ہوگا، پھر وہ یہ الفاظ نہیں کہے گا، اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اور اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو تو اس طرح کہ وہ باندھی ہو یا کافرہ ہو یا اس پر بھی حد قذف لگائی جا چکی ہو، یا بچی ہو یا مجنونہ ہو یا زانیہ ہو، تو اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی اور نہ لعان ہوگا، لہذا عورت کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اے تہمت لگانے والے مرد اور تہمت لگائی گئی عورتوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور اپنے تمام افعال اور احکامات میں حکمت والا نہ ہوتا، تو وہ تمہارے راز کھول دیتا اور اس کے بعد تمہارا حال بیان سے باہر ہو جاتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک کرم ہے کہ اس نے یہ طریقے بیان فرمائے ہیں، احکام بیان فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ الزام سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے کہ جو اس نے حدود اور اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ اپنے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ تو لہذا ان احکامات پر عمل کرنے میں، ان کو فالو کرنے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔